بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ جب انسان پر اچھا وقت آتا ہے تو وہ بھولنے والی چیزوں میں سب سے پہلے اپنی اوقات بھولتا ہے۔ عرش والے سے رابطہ مضبوط ہو تو فرش والے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ زبان سے پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا اندازہ لگایا جائے تو پتہ چلے گا کہ خاموشی کتنی بڑی نعمت ہے۔ شک ایسی بیماری ہے جو انسان کا سکون ختم کر دیتی ہے۔ ماں کا کمرہ، گھر میں چاہے 10 کمرے ہوں لیکن سب سے زیادہ رش اس کمرے میں ہوتا ہے جس میں ماں ہوتی ہے۔ راز کی باتیں، وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ عمر میں بڑا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، بڑے آپ تب ہوتے ہیں جب آپ دوسروں کو سہنا اور برداشت کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو۔ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ ایسی خوشی سے بچو جو دوسروں کو دکھ دینے سے حاصل ہوتی ہے۔ بڑی سے بڑی اور آسان فقیری یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح آپ کی سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ برائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ سے نیچے اترنا، ایک قدم اٹھاؤ تو باقی اٹھتے چلے جاتے ہیں، اور اچھائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا، ہر قدم پچھلے قدم سے زیادہ مشکل مگر ہر قدم پر بلندی ملتی ہے۔ اللہ پر یقین وہ طاقت ہے جو پتھر کو بھی پانی بنا دے۔ دل بڑا کریں، باتیں تو ہر کوئی بڑی کرتا ہے۔ وقت اچھا ہو یا برا، میرا اللہ کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے، اور جس کا خدا ہوتا ہے اس کا سارا جہاں ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے، ہاں مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے۔ یقین اور تڑپ ہو تو اللہ تعالیٰ کو 7 آسمانوں پر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ تو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہی لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں جو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ اے پروردگار عالم، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمارے قدموں کو اپنی طرف موڑ دے، ہم سے راضی ہو جا، ہم پر کرم فرما، ہمیں آنے والی پریشانیوں سے بچا، ہماری اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا، آمین۔ خاموش لوگ، یہ دراصل اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، الجھاؤ ان کی فطرت کا خاصہ نہیں ہوتا۔ اگر ان پر زیادتی یا ظلم مسلط کر بھی دیا جائے تو وہ محض وضاحت دے کر خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا مقدمہ لڑنے والا خود اللہ تعالیٰ ہے، اور فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہم جان ہی نہیں پاتے کہ خاموش لوگ کتنے طاقتور اور اختیارات کے مالک ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔